الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فال گوئی کے بارے میں پوچھیں گے۔ جو لوگ فال نکالتے ہیں طوطوں کے ذریعے یا ویسے، تو ان کے پاس جانا کیسا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی جو شخص نجومی کے پاس جاتا ہے، کاہن جادوگروں کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ میری زندگی کا ستارہ گردش میں ہے، یا ایسی باتیں کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، تو فرمایا اس طرح جو شخص کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کاہن اور جوتشی کے پاس جائے اور اس کے بیان کو سچا جانے تو وہ قرآن اور دین سے الگ ہو گئے۔ ان کی باتوں کو اس کے پاس جائے، ان سے پوچھے اور پھر ان کی باتوں کو سچا جان لے، فرمایا وہ قرآن اور دین سے الگ ہو گئے۔ اتنی نحوست ہے ان کے پاس جانے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی باتیں قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وقت وہ ایسی خبر دیتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے، یعنی ہماری زندگی کے بارے میں ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد مستقبل میں آ کر وہ سچی ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمہ حق ہے جس کو فرشتوں سے شیطان اچک لیتا ہے۔ شیطان فرشتوں کی باتیں سنتا ہے نا، تو وہ ان سے اچک لیتا ہے وہ باتیں سن کر، پھر اپنے دوست کاہن یعنی اپنے دوست جادوگر کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے، اور پھر وہ کاہن اس کلمہ حق میں 100 سے زائد جھوٹی باتیں شامل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک بات اس نے سچی کہی ہے وہ ایک ہی سچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سب باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں، وہ کاہن جادوگر جو ہے اپنی طرف سے شامل کر دیتا ہے۔ اور پھر اوپر جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے، فرمایا فرشتوں سے شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں وہ بتا دیتا ہے۔ یعنی جو کاہن جادوگر ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ مجھے بھی ایک کسی شخص نے آ کر کہا کہ میں نے بھی گیا اس کے پاس، بلکہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری زندگی کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا اور اس نے مجھے وہی کچھ بتایا جو سچ تھا۔ میں مان گیا اس کی بات کو کہ اس کی بات سچ تھی۔ تو یہاں بھی لوگوں نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ وہ سچی باتیں بھی بتاتا ہے۔ فرمایا جو سچی ہوتی ہیں لیکن وہ اچک لیتا ہے، لیکن ان میں سے ایک سچی ہوتی ہے، 100 سے زائد باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے ہی ملا دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پہلی حدیث جو بیان کی گئی اس میں بھی یہی ہے کہ جو اس شخص کے پاس جائے، ان لوگوں کے پاس، کاہن جادوگر کے پاس جائے گا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی کوئی دلیل اور بھی ہیں، لیکن یہی کچھ کافی ہے کہ اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں 40 دن نمازیں بھی پڑھیں ہماری قبول نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم تقدیر الہی پر ہی یقین رکھ لیں کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہونا ہے، اس کے جو ہے ذات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کاہنوں، جادوگروں، نجومیوں اور کالا علم والے لوگوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔